بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 384 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیات 65 اور 66 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات کریمہ میں ارشاد ہوا کہ اے نبی کریم، آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور اس کے حکم سے مومنین یا حضرت عمر بھی کافی ہیں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں کی کفایت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ آپ انہیں جہاد کا حکم دیں. جہاد کفایت کے ظہور کا ذریعہ ہے. گویا کفایت کے بعد اس کے ظہور کے ذریعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ سابقہ آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ آپ کے ذریعے انصار یا سارے مومنین کو یک جان اور یک دل بنا دیا. اب ارشاد ہے کہ ان کے اس اتفاق و اتحاد سے فائدہ حاصل کیجئے، انہیں جہاد کی رغبت دیجئے، انہیں مجاہد غازی بنائیے. گویا شرط جہاد اتفاق و اتحاد کے بعد جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، وضو کے بعد نماز کا ذکر ہے. تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ذکر ہوا رب تعالیٰ نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی. اب ارشاد ہے کہ جہاد کیجئے اور مسلمانوں سے کرائیے تاکہ اس نصرت اور تائید غیبی کا ظہور ہو. جہاد رب تعالیٰ کے کرم، اس کی مدد کے ظہور کا ذریعہ ہے. گویا مشروط کے بعد شرط کا ذکر کر دیا. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بعد ہجرت جب جہاد کا حکم ہوا تو اولاً بدر وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ اپنے سے 10 گنا کفار کے مقابل جہاد میں ڈٹ جایا کریں، ہرگز منہ نہ موڑیں. پھر جب مسلمانوں میں قوت بھی آ گئی اور یہ حکم بعض طبیعتوں پر گراں بھی تھا کہ 1-10 سے جہاد کرے، تب یہ حکم اس آیت سے منسوخ ہوا، الآن خفف اللہ عنکم. یعنی اولاً پہلی آیت نازل ہوئی ان یکم منکم 20، پھر اسے منسوخ فرمانے کے لیے دوسری آیت مقدسہ نازل ہوئی، الآن خفف اللہ عنکم. پہلی آیت میں بھی حکم ہے اور دوسری آیت میں بھی حکم ذکر کیا گیا ہے. آئیے طلبہ کرام شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی، مومنین کو کفار سے جہاد کرنے کا شوق دلائیے. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو ان میں سے 200 پر غالب آ جائیں گے،
اور اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس سبب سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یکن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یا اور تا کے ساتھ ہے، اور یہ خبر بمانے انشاء ہے، یعنی تم میں سے 20 کو 200 کے ساتھ قتال کرنا چاہیے اور 100 کو 1000 کے ساتھ، اور ان کے مقابلہ میں ثابت قدم رہو۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اللہ کے قول الذین سے منسوخ کر دیا گیا۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے اپنے سے 10 گنا سے مقابلہ کرنے میں۔ ضعفاً ضاد کے ضمہ اور فتح کے ساتھ اسے دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ پس اگر تم میں سے صابر 100 ہوں گے تو ان کے 200 پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے۔ یہ خبر بمانے امر ہے، یعنی اپنے سے 2 گنا کا مقابلہ کرو اور ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہو۔ اللہ مدد کے ذریعے صابرین کے ساتھ ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم، ہم فرما چکے ہیں کہ ہم نے آپ کی برکت سے مومنین کو متفق کر دیا، آپ کی مدد اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے سے کی ہے، آپ کو ہم بھی کافی ہیں اور یہ مومنین خصوصاً حضرت عمر بھی کافی ہیں۔ ان تمام کرم نوازیوں سے آپ پورا فائدہ اٹھائیے، ان مومنین کو قولاً فعلاً عملاً جہاد کی رغبت دیں، ان میں سے مجاہدین کی آخرت کی نعمتوں کی بشارت دیں، دنیا میں غنیمت عطاؤں سے ان کی ہمت افزائی فرمائیں، اور انہیں حکم دیں کہ اپنے سے 10 گنا کفار کے مقابلہ سے نہ ہٹیں۔ اگر مسلمان 20 ہوں اور کفار 200 ہوں تو مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، اور اگر مسلمان 100 ہوں اور کفار 1000 ہوں تو مسلمان ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، اللہ کے کرم سے یہی غالب رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ تھوڑے صابر مسلمان غالب ہی غالب رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کرنے نہیں آتے، ان کی جنگ فساد ہے، مومنوں کی جنگ جہاد ہے، وہ وطن، قوم، مال یا ناموری کے لیے لڑتے ہیں، مومنین صرف اور صرف اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے دین اور قرآن کی ترویج و اشاعت کے لیے لڑتے ہیں۔ کفار کی نظر صرف دنیا پر ہے، مومن کی نظر صرف آخرت پر ہے، لہذا روح جہاد مسلمانوں کی جنگ میں ہے، کفار کی جنگ میں نہیں ہے۔ کفار تو ناسمجھ قوم ہے۔ اچھا، اب اپنا حکم ہلکا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اب مسلمانوں تم میں بدن رائے عقل کی کمزوری ہے کہ تم میں ضعفاء مومنین، بوڑھے، بچے، بیمار بھی ہیں، اور اب تمہاری تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب تمہارا پہلا سا توکل بھی نہیں رہا، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اپنے سے 2 گنا کفار کے مقابلے سے پیچھے نہیں بھاگنا اور ڈٹ جانا ہے۔ اگر تم صابر ہوگے تو 200 کے مقابلے سے، اگر 1000 ہو تو 2000 کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اس امید پر کہ اللہ تم کو ان پر غلبہ دے گا۔ صبر سے کام لو، اللہ کی رحمت، اس کی نصرت مومنین کے ساتھ ہے اور رہے گی۔ خیال رہے کہ یہاں اباحت اور حرمت کا ذکر ہے۔ پہلے 10 گنا کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ہٹنا حرام تھا، اب 2 گنا کے مقابلے سے ہٹنا حرام ہے، اس سے زیادہ کے مقابلے سے ہٹنا مباح ہے۔ اگر اب بھی مومنین اپنے سے 100 گنا کفار کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، صبر سے کام لیں تو ثواب پائیں گے اور اللہ ان کی غیب سے مدد کرے گا۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں مذکور ہے کہ غزوہ مؤتہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ باری باری سے امیر اور شہید ہوئے،
اس میں مسلمان صرف 3000 تھے اور کفار 2 لاکھ تھے، 1 لاکھ رومی اور 1 لاکھ عرب و عجم۔ فتوح شام اور دیگر تواریخ کے اندر یہ مذکور ہے کہ خلافت فاروقی میں غزوہ یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی تعداد 40-50 ہزار تھی اور کفار کی تعداد 7 لاکھ تھی، مگر مسلمان ڈٹ گئے اور اللہ رب العزت نے اپنی مدد اور نصرت فرمائی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد پڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی۔ بتا رہے ہیں کہ خبر بمعنی الامر، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں میئات یغلبون الفا من الذین کفروا میں خبر دی گئی کہ 100 صابر مسلمان 1000 کافروں پر غالب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خبر میں کذب یعنی خلاف واقع ہونے کا امکان اور احتمال نہیں ہے، حالانکہ بعض اوقات مساوی ہونے کی صورت میں کافر بھی غالب آتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ خبر بمعنی امر ہے، امر میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک سوال ہے۔ علم بالضعف کو الآن کے ساتھ مقید کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم بالحادث نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم حادث کے ساتھ بے شک متعلق ہے، لیکن قبل الوقوع اس اعتبار سے سیقطع اور واقع ہونے کے بعد اس اعتبار سے کہ بِأَنَّهُ يَقَعُ ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض نہیں ہے، صرف مستحب عبادت ہے جیسے نوافل، کیونکہ یہاں ارشاد ہوا حرض المؤمنین علی القتال، آپ مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دیں۔ رغبت ایک نفلی عبادت کی دی جاتی ہے، فرض عبادت کا تو حکم دیا جاتا ہے یا اس کے نہ کرنے پر ڈرایا جاتا ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ یہ فرمان الہی اس وقت کا ہے جب جہاد فرض کفایہ تھا، اور اس کا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ فرض عین کی رغبت بھی دی جا سکتی ہے، یعنی اس کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے، اور رغبت بھی یہاں رغبت سے دوسری آیت میں حکم وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ کفار کو جہاد کرنا نہیں آتا، قوم لا یفقہون، مگر آج کل بمقابلہ مسلمانوں کے کفار کو جنگ کرنا زیادہ آتا ہے، پھر یہ آیت کیوں کر صحیح ہوئی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں واقعی کفار کو جنگ کرنا آتا ہے، جہاد کرنا نہیں آتا۔ جہاد صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے۔ جہاد وہ جنگ ہے جو اللہ کے راہ میں کفار سے کی جائے۔ ملک یا مال کے لیے جنگ جہاد نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ کافر جنگ میں بے صبرا ہوتا ہے، مومن عموماً صبر والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نفس کے لیے لڑتا ہے اور مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جہاد میں مرنا بھی زندگی ہے۔